نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بک جو ہے روزوں کے مسائل اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزے کی اہمیت۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قیام اللیل اور پھر لیلۃ القدر کی رات، پھر اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی پوری سورہ جو ہے وہ اس کے بارے میں نازل کی، تو وہاں پر بھی اس چیز کا ذکر آیا۔ تو جیسے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا ایک ہے کہ صرف 27ویں رات کو ہی ہر چیز اس کو سمجھنا اور اس کا اہتمام کرنا، لیکن ہمیں اس سے نکل کر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی بھی، جیسے کہ ہمیں حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمیں ان آخری جو 10 راتیں ہیں جن میں اگر ہم اعتکاف کر سکیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں ہم جاگ سکیں، اپنی خوب عبادت کریں کہ 21، 23، 25، 27، 29 تو ہم نہیں جانتے تو کیا ہوا، سارا سال ہم سوتے ہی رہتے ہیں غفلت کی نیند۔ تو اگر 5 راتیں جو ہیں ہم اگر جاگ لیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں شاید جس رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کو ہمارے حصے میں شاید آ جائے۔ تو امید ہے کہ اس سال انشاءاللہ ہم سب پوری کوشش کریں گے کہ جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان میں جاگیں اور اس رات کو تلاش کریں۔ تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی حدیث پاک ہے کہ حضرت کعب بن رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے فرمایا ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبریل امین نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبریل امین نے کہا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ تو دیکھیں کہ اس میں 3 اتنی اہم چیزوں کا ذکر کیا گیا اور یہ کتنی آسان ہیں کہ سب سے پہلے رمضان المبارک کا ذکر کیا گیا کہ جیسے ہم نے پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بھی بات کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے،
نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی سیل لگتی ہے تو ہم سب بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں چیزیں سستی مل رہی ہیں تو وہاں سے ہم لے آئیں. تو یہ نیکیوں کی موسم بہار جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک لگی ہوئی ہے. تو اگر اس میں بھی کوئی شخص ایسے ہی اس کو گزار دے جیسے کہ عام دنوں میں، یا پھر وہ اس کا حق نہ دے، تو پھر دیکھیں اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے کہ رمضان پایا لیکن کیا ہوا، اپنی گناہوں کو بخشوا نہ سکا، اللہ تعالیٰ کو خوش نہ کر سکا، تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے. پھر دوسری چیز ہے کہ سم ٹائم جیسے کہ لا علمی کی طور پر یا پھر ہم غور نہیں کرتے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو لوگ اگر درود نہیں پڑھتے تو پھر اس کے لیے یہ سخت وعید ہے. پھر تیسری بات جو اہم ہے حقوق العباد سے ریلیٹڈ، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اپنے بعد کسی کا حق رکھا ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے، خاص کر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا بھی جو ہے ہمارے پیرنٹس کے لیے، باقی دعائیں بھی ہیں، خود ہی سکھائی کہ اگر تمہارے پیرنٹس دونوں میں سے دونوں یا پھر ایک تم پاؤ کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو پھر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کو یعنی کہ اف تک نہ کہو، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار، ان میرے دونوں ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا جبکہ میں چھوٹا تھا. تو یہ نہیں کہ صرف ہم رٹے رٹائے جملے کہہ دیں، اس دعا کو پڑھتے ہوئے بالکل وہ فیل کریں، اپنا بچپن فیل کریں کہ میں کس طرح سے اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا تھا، کس طرح سے ضدیں کر کے اپنی باتیں منواتا تھا، اور مجھے ابھی بولنا بھی نہیں آتا تھا تو وہ مجھے سمجھ جاتے تھے، میں رو کے بات منوا لیتا تھا. تو آج اگر یہ کمزور ہو گئے ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو پھر میں ان کو کیوں اس طرح کا رویہ دوں جن سے ان کی دل آزاری ہو. تو ہم سبھی اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. اگر ہمارے پیرنٹس دنیا میں ہیں، حیات ہیں، تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ وقت ہمارے ہاتھ سے گزر گیا ہے تو پھر بھی ہمیں کثرت سے جو ہے ہم اپنی دعاؤں کا حصہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے لیے کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ باقی دعائیں بھی ہیں، اس کو بھی کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو زندگی میں کمیاں کوتاہیاں ہم نے ان کی یا ان کو پریشان کیا ہے، ان کی دل آزاری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی اور ہمارے حال پر بھی رحم فرما سکیں اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ہماری سخت پکڑ نہ ہو. آمین. تو اگلی حدیث پاک ہے جو آخری اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے. انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پر چڑھیں. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے. پس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے. استغفر اللہ. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ روزہ یا تو رکھا نہیں یا پھر روزہ رکھ کے تو اس کے ٹائم سے پہلے ہی روزہ توڑ دیا. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہ ہے تھوڑا سا جیسے کہ میں نے بتایا کہ بغیر عذر کے روزے کی اہمیت کو نہ جاننا، روزے کو نہ رکھنا، روزے کے پھر روزہ وقت سے پہلے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کنڈیشن کے جو ہے اس کو بس یہی کہ بس برداشت نہیں ہو رہا علم کی کمی ہونے کی وجہ سے تو توڑ دینا. تو یہ ہے ان کے لیے سخت وعید جو کہ یہاں پر اس حدیث میں بتائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے اور ان ساری چیزوں سے ہمیں بھی اور ہمارے پیاروں کو بھی محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.
انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.